اور حقیقی اور بروقت موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، ہم پاسٹر کی زندگی، کلیسیا کا بحران، اس پر بات کرنے والے ہیں، اور یہ بہت اہم موضوع ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا مقصد کسی کو ذاتی طور پر تنقید کا نشانہ بنانا ہے، تو یہ بالکل نہیں ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے، کلیسیا کس طرح اس بحران میں پھنس گئی ہے، اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں قیادت کے اخلاقی زوال پر، اور کچھ ایک مثالیں بھی دینا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں، لیکن حقیقی سچی گواہی دینا بھی میرا فرض بنتا ہے۔ جب روحانی رہنما خود جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی سے باہر ہو جائیں تو طاقت بدعنوانی کو جنم دیتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جب قیادت خود کو جواب دہی کے لائق نہ سمجھے، خود احتسابی پر بھی یقین نہ رکھتی ہو، تو بدعنوانی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم حزقیل کے 34ویں باب میں دیکھیں تو وہاں چرواہے اپنے فائدے کے طالب ہو گئے ہیں۔ آج کا چرواہا بھی بہت سی جگہوں پر ایسا ہی نظر آ رہا ہے، بائبلی معیار سے ہٹ کر تقرریاں۔ پہلے تو ہم نے بہت سے چرچز میں نے بغیر دیکھے ہی لوگوں کو پاسبان کے لیے مخصوص کر دیا۔ آج بہت سے پاسبان اور پادری خدمت کے بلاوے کے بجائے عہدے، تنخواہ یا اثر و رسوخ کے لیے مقرر ہو رہے ہیں۔ بشپ اور پاسبان کا معیار ہمیں پہلے تیموتھیوس کے 3 باب میں نظر آتا ہے۔ جب یہ معیار نظر انداز ہو جاتا ہے تو پھر بہت ساری غلط روایتیں جنم لیتی ہیں۔ آج اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے بڑھوں گا۔ آج کل لوگ جھوٹے نکاح نامے بنائے جا رہے ہیں، نکاح جھوٹے کر رہے ہیں، کیونکہ نکاح کی ہم فیس لیتے ہیں تو اس وجہ سے ہر کوئی اسے کاروبار بنائے بیٹھا ہے۔ کل کی میں بات آپ کو کر رہا ہوں، یہ کل کی بات ہے، بلکہ آج اگر 18 ہے تو 16 فروری کو یہ نکاح ہوا ہے۔ یہ ہمارے ڈویژن میں ہوا ہے۔ اب میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ سبھی لوگوں کو سمجھ لگ جائے گی۔ یہ ہمارے ڈویژن کے ایک پادری ہیں، وہ بھی پادری ہیں، کیا ہیں، وہ سرکاری ملازم ہیں۔ وہاں بھی دھوکہ، یہاں بھی دھوکہ۔ سرکاری ملازم کے اپائنٹمنٹ لیٹر پہ اس کے کاغذات میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور عہدہ قبول نہیں کرے گا اپنی پوری سروس میں، لیکن پھر بھی زبردستی لوگ پادری کا عہدہ نکال لیتے ہیں اور بن جاتے ہیں۔ چلیں جی ٹھیک ہے، ہمیں اس سے کیا تکلیف پہنچتی ہے۔ اس موصوف نے کیا جال سازی کی ہے؟ اس موصوف نے یہاں ہمارے شہر سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا اپنے ماں باپ کے بغیر گھر سے نکلے ہیں، اور اس کا نکاح نامہ جاری کیا ہے اس پادری نے، جو سرکاری ملازم بھی ہے۔ اور دوسری بات کہ پیسوں کے لیے، ہم سب جانتے ہیں یہ سب پیسوں کے لیے کیا گیا ہے، یا اور ہم کیا کہیں اس کو کہ یہ پیسوں کے علاوہ تو کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ اب سب سے بڑی جال سازی یہ کی ہے کہ اس بھائی نے کئی جماعتیں بدلی ہیں۔ فائدے کے لیے جو لوگ ڈھونڈتے ہیں، گراہک ڈھونڈتے ہیں، ادھر سے فائدہ مل جائے، ادھر سے فائدہ مل جائے، ادھر سے مل جائے، تو وہ کسی بہت ہی اہم اور بہت ہی اعلیٰ ظرف خادم کے ساتھ کوئی 4-5 سال پہلے، 6 سال پہلے جڑ گئے تھے۔ وہاں سے انہوں نے ایک لیٹر ہیڈ لیا اور شاید نکاح نامہ کا بھی کوئی 2-4-10 پیپر لے لیے، اور کیا کیا کہ پھر آگے ایک اور جماعت بدل لی، ان کو چھوڑ دیا، لیکن پیپر ورک ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اب ایک اور جماعت کو جوائن کیا ہوا ہے 2-3 سال سے، ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن یہ جال سازی کا نکاح نامہ پتہ انہوں نے کیسے کیا ہے؟ انہوں نے وہ جو بہت ہی عظیم خادم کی جماعت میں یہ کسی وقت گئے تھے، ان کا شاید لیٹر پیڈ لے کر اس پر نکاح کے وہ سارا کوئی نکاح نامہ کسی اور کا لے کر اس پر پرنٹ نکلوایا ہے، یا کوئی نکاح نامے کا پیپر لے کر اس پر نکاح نامہ دیا ہے۔ یہ جو بیٹی اور بیٹا گھر سے بھاگے تھے، ان کا نکاح کیا ہے۔ یہ بھاگنے والوں کے نکاح کے پیسے زیادہ ملتے ہیں۔ آپ کو نکاح کرنے سے منع نہیں ہے۔ اگر ایک لڑکی بالغ ہے، لڑکا بالغ ہے، اور ان کے ماں باپ ناراض ہیں، تو پاکستان کے قانون کے تحت 2 گواہوں کے ساتھ ان کا نکاح ہو سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن کیا جال سازی سے نکاح کرے گا ایک پادری؟ جس جماعت کو اس نے چھوڑ رکھا ہے اور جس جماعت میں وہ اب ہے،
दोनों के साथ धोखा, वो पेपर इस्तेमाल करके। तो जब ये पेपर्स मैंने देखे, मेरे तक पहुंचे, तो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ये मेरे डिस्ट्रिक्ट का तो नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो का है। अब जामशोरो में सिकंदराबाद में बहुत पादरी हैं भाई, ये सिकंदराबाद वाला नहीं है, ये कोटरी का है ही नहीं। वापडा के लोग भी समझ लें कि वहां का भी नहीं है, ये एलएमसी का भी नहीं है। अब समझ गए होंगे, इधर के जो लोग हैं वो सब समझ गए होंगे कि ये कौन है। ये जनूब में, जामशोरो के जनूब में एक जगह है, वहां रहता है ये। और ये कोई मतलब कोई मतलब जिसको आपने छोड़ रखा है, जिसको कई सालों से छोड़ दिया, उसका पेपर आपने गलत इस्तेमाल किया। ये 2 नंबरी नहीं बल्कि 10 नंबरी है। ये क्यों हो रहा है? ये क्या आदत है कलीसिया की? ये लोग कलीसिया को। और मैं एक और बात करूं, बहुत सारे लोगों को बुरा तो लगेगी, लेकिन मैं इस पे माजरत चाहता हूं। मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि 2026 में मैंने किसी का दिल नहीं दुखाना, ना किसी का नाम लेना है, ना किसी की कलीसिया का नाम लेना है, ना किसी के फेथ पर इस तरह बात करनी है। लेकिन यहाँ मैं एक छोटी सी हकीकत आपको बताना चाहता हूँ। वही पादरी साहब जिसने ये 10 नंबरी की है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी किसी जगह हमें इबादत में मिल जाए, हमारे आगे पीछे हो, थोड़े दिन पहले भी मैं किसी इबादत में था तो वो बिल्कुल मेरे आगे बैठा हुआ था। यकीन जाने वो जैसे ही दुआ शुरू होती है, आसमान की तरफ हाथ उठाकर जुबानें बोलने लगता है। बस मैं इतना ही कहूँगा, इतना बोल रहा होता है कि आसपास वाले भी परेशान हो जाते हैं। अब ना तो उसको खुद पता चलता है कि वो क्या बोल रहा है, ना हमें पता चलता है, ना किसी और को। लेकिन चलें जी, ये एक फेथ की कहानी है, हम इस पर कोई तनकीदी बात नहीं करते। इससे वो जाहिर करता है कि मैं सबसे ज्यादा रूल कुछ से भरा हुआ हूं। आप मुझे बताएं, ऐसा शख्स रूल कुछ से भरा हुआ होता है जो 2 नंबरी नहीं 10 नंबरी करे? ये रूल कुछ से भरे हुए लोग हैं, ये दावा करने वाले लोग हैं रूल कुछ के नाम पर। आप समझ लें, ये झूठे हैं, ये फरेबी हैं। इन्होंने सिर्फ नाम सुना है रूल कुछ का, ना इनकी जिंदगी में रूल कुछ का कोई फ्रूट है, ना रूल कुछ को ये जानते हैं कि ये क्या है। ये देखी दिखाई कहानियां हैं, वीडियो में देख ली, किसी इबादत में देख ली, शुरू हो गए। ये अपने किरदार से बताते हैं कि रूल कुछ को जानते तक नहीं, और साबित करते हैं और कभी कभी दावे करते हैं रूल कुछ के नाम पे। ये सब झूठ और फरेब है, क्योंकि ये 2 नंबरियां नहीं 10 नंबरियां करते फिर रहे हैं। माजरत चाहता हूं जो लोग मतलब किसी तरह से भी इस बात से खफा हों, तो उनसे माजरत चाहता हूं, लेकिन हकीकत और सच्चाई यही है। अब दूसरी बात करना चाहता हूं। जाली निकाहनामे, झूठ और फरेब जैसे गुनाह आम हो जाते हैं। कानूनी इख्तियार के बगैर निकाह करते हैं, कोई इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है, एक क्या कहना चाहिए, लाइसेंस दिया हुआ है निकाह का, जो होम डिपार्टमेंट जारी करता है। इनके पास नहीं है, सब कुछ जाली है इनका, सारा काम जाली, कागज जाली, किसी और जमात के कागज, किसी और पादरी साहब का चर्च, और किसी और जगह खुद बैठे हुए हैं। ना कोई लाइसेंस है, ना कुछ है, ना किसी यूसी का भी सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है, निकाह की अथॉरिटी नहीं है। और ये 2 नंबरी नहीं 10 नंबरी कर रहे हैं। दूसरी बात, जाली दस्तावेजात जारी कर रहे हैं, कलीसिया के नाम को ढाल बनाते हैं। कैसर का हक कैसर को दो, मत्ती ने कहा। भाई तुम्हारा इख्तियार नहीं, वो क्यों करते हो? ये वादा करना है कि कलीसिया को कानूनी बददियानती का आला नहीं बनना चाहिए, इस पर आवाज उठानी चाहिए। हमारे लोग खामोश हैं, इस पर बात नहीं करते, और जो बात करता है उसको बुरा कहते हैं। खौफ और खामोशी का कल्चर बहुत राइज है। बहुत अरसे तक लोगों ने सवाल नहीं किए, जुल्म को बर्दाश्त किया गया है, सच बोलने वालों को बागी कहा गया है कलीसिया में। आज लोग देखें एहतजाज कर रहे हैं। कल 2-3 दिन से संभड़ियाल की कलीसिया, चाहे उसमें 50 लोग आए हैं या 10 लोग आए हैं या 25 लोग आए हैं, वो लाहौर में आकर एक हेड ऑफिस के सामने एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने बैनर उठाए हुए हैं, स्लीबें उठाई हुई हैं, एक पास्टर के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मैं उन पास्टर साहब को गलत नहीं कह रहा,
دیکھیے میں نے نہ پاسٹر صاحب کا نام مینشن کیا، حالانکہ سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہیں، یہ ویڈیو دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن میں نام نہیں لے رہا، نہ پاسٹر صاحب کا نہ ان کی جماعت کا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیا اس پاسٹر صاحب کو کچھ وقت کے لیے الگ نہیں ہو جانا چاہیے، خود الگ نہیں ہو جانا چاہیے، تاکہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کی انکوائری ہو جائے؟ ہیڈ آفس میں بیٹھے ہوئے شخص کو جو ان احتجاجی لوگوں سے ملنے سے انکار کر رہا ہے، اسے انکوائری نہیں کروانی چاہیے؟ لیکن یہ سب کچھ غلط روش ہے، انکوائری ہونی چاہیے۔ میرے اوپر اگر میری جماعت جن کو میں نے کلام سنانا ہے ان میں سے 25 لوگ بھی میرے اوپر احتجاج کے لیے آ جائیں تو مجھے سائیڈ پر ہو کر انکوائری کا موقع دینا چاہیے۔ اگر میں صاف ہوں تو واپس آ جاؤں، اور اگر سچا نہیں ہوں تو مجھے ڈسمس ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں یہ چیزیں نہیں ہو رہی۔ یہی پادری، یہی چیئرمین صاحب حکومت سے یہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ فلاں وزیر نے کرپشن کی، اسے نکالو، لیکن جب اپنے پادری کی بات ہوتی ہے اس کی پردہ پوشی۔ بہت سال پہلے اسی چیئرمین صاحب نے سندھ میں ایک شخص کے اوپر 3 زناکاری کے کیس لڑکیوں نے کیے، خود لڑکیاں پیش ہوئی، اس کی بھی پردہ پوشی کی تھی، اور اب یہ دوسرا کیس ہے۔ کیا کلیسیا ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے چلنی چاہیے؟ ابھی ہم نے بہت بڑی کہانیاں پچھلے 2 4 6 مہینوں سے سنی ہیں، پشاور کی، لاہور کی احتجاجی کہانیاں، سوشل میڈیا پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے کلیسیا میں؟ کیا کلیسیا کا کام روحانی ہے؟ چرواہے یا بھیڑیے ہیں؟ کلیسیا کو احتساب کی ضرورت ہے۔ اوپر بیٹھے لوگ احتساب سوچتے ہی نہیں ہیں۔ خدا رہنماؤں کا انصاف کرے گا، اور وہ جب خدا انصاف کی بات کرتا ہے، بائبل انصاف کی بات کرتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اس کا انصاف سب سے پہلے اس کے گھر سے شروع ہوگا اور چرواہوں سے ہوگا۔ اور یہاں چرواہوں کو ہم سیفٹی دے رہے ہیں اور ان کو باغی کہہ رہے ہیں۔ بھائی ان کی بات سنیں، اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو پھر اس کو نکالیں، غلط کہہ رہے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ نکل جائیں گے۔ مقدس خدمت کاروبار نہیں ہونی چاہیے۔ متی رسول کی انجیل کا 10واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، تم نے مفت پایا مفت دو۔ یہ کس چکر میں یہ پاسبان اور کلیسیاں، پیسہ دولت، پراپرٹیاں، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہمیں خداوند یسوع مسیح نے یہ خدمت دی کہ ہم دنیا میں صرف کھا رہے پی رہے شکر کریں۔ ہم مال و اسباب کے پیچھے لگ گئے۔ یہ درست ہے کہ 80% کے قریب پاکستانی پاسبانوں، بشپوں کو پیسہ خوابوں میں نظر آ رہا ہے۔ یہ درست بات ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا۔ اس لیے وہ پیسہ، کچھ تو پرانی جو گورے بنا گئے وہ پراپرٹیاں بیچ کے پیسہ کما۔ حد ہو گئی، اگر آپ کچھ بنا نہیں سکتے تو بیچ کیوں رہے ہیں؟ خاموش کلیسیا نہیں، زندہ کلیسیا ہونی چاہیے۔ سچائی کو محبت سے بیان کرو، جیسے میں کر رہا ہوں۔ افسیوں 4 باب میں آپ یہ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ پیغام احتجاج نہیں، بغاوت نہیں، اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اگر میں اس پر بات کر رہا ہوں تو میرا مقصد کسی کو تنقید کرنا نہیں۔ آپ پورے میرے اس ویلاگ میں دیکھیں، ایک کلیسیا کا نام نہیں، ایک شخص کا نام، کسی فیت کا نام نہیں ہے، لیکن تکلیف تو ہے جس پر میں بات کر رہا ہوں۔ پاسبانی خدمت بہت بڑا مقدس پیشہ تو میں اسے نہیں کہتا، یہ خدمت ہے۔ اسے کیا ہم بنا رہے ہیں؟ آئیے اپنی رائے دیں، سوچیں۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو کسی اور کو بھی بتائیں، شیئر کریں، لیکن دعا ضرور کریں۔ میں اور آپ دعا کریں، یہاں بات کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کریں۔ میں اس شخص کے لیے دعا کر رہا ہوں جس کا میں 16 فروری کا جعلی نکاح نامے کی کہانی سنا رہا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہے، نہ وہ میرا مخالف ہے، نہ میں اس کا مخالف ہوں، نہ مجھے مخالف ہونا ہے، نہ مجھے اس کے خلاف کوئی محاذ رائی کرنی ہے۔ لیکن یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں، یہ پہلے اس کے دونوں سربراہوں کو، جس کے ساتھ جال سازی کی ہے اس سے بھی میں نے بات کی ہے، اور جس کے ساتھ وہ اب ہے ان سے بھی میں نے بات کی ہے۔ اس کے بعد یہاں بات کر رہا ہوں، اور دکھ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ 10 15 20 ہزار روپے کے لیے تم پادری کی خدمت کا کچومر نکال رہے ہو۔
اس سے باز آنا چاہیے. خدا کوئی اور راستے سے تمہیں یہ پیسے دے دے گا، اور تم تو گورنمنٹ ملازم ہو، تمہیں 60-70 ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے. وہ پادری بن گیا، وہ پادری بن گیا، میں پیچھے رہ گیا، زبردستی پادری بن گئے. اب یہ کام ہے دونوں سربراہوں نے جن کے ساتھ وہ جن کا جال سازی کی ہے. ان سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا بھائی یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ اس شخص نے، آپ 2 نمبری کہہ رہے ہیں، اس نے 10 نمبری کی ہے. اور جن کے ساتھ تھے انہوں نے بھی کہا میں نے بہت سمجھایا ہے. ایسے لوگ باز نہیں آتے. کیوں نہیں باز آتے؟ کیونکہ یہ حقیقی چرواہے نہیں ہیں. مت ان کو چرواہے کہیں، مت ان کو پاسبان کہیں. یہ ہم ہی نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے. یہ شفا کی پوٹلی لے کر ہمارے گھروں میں گھستے ہیں اور پھر ستیہ ناش کر رہے ہیں یہ خدمت کا. میری اس سے نہ کوئی ذاتی پرخاش ہے، نہ ناراضگی ہے، نہ میں اس کے خلاف ہوں، نہ مجھے اس کی کوئی اور بات سے اعتراض ہے. لیکن کیا یہ بات غلط کر رہا ہوں میں؟ کیا ایسی باتوں کو مجھے ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے؟ آج دنیا پاسبانوں پر تھو تھو لان تان کر رہی ہے سوشل میڈیا پر. جو نہیں ہے پادری سوشل میڈیا پر، جن کو کوئی نہیں دیکھتا، ان کو تو پتہ نہیں ہے، وہ تو کہتے کچھ نہیں ہو رہا، موجاں کرو، سانو کی فرق پیندا ہے. لیکن جو دیکھ رہے ہیں، جن کو لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ بڑے بڑے جو ہمارے استاد بنے ہوئے ہیں بائبلوں کے، بائبل ٹیچر بنے ہوئے ہیں، فلاں میرا استاد، فلاں میں، کبھی ان کو ایسی باتیں کرتے ہوئے کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ ان کے مفادات ٹوٹ جاتے ہیں. انہیں استاد کہنے والے ہی تو یہ سب گند مچا رکھا ہے، ان کی واہ واہ کرنے والے ہی تو یہ سب کر رہے ہیں. وہ کیسے اس پر بات کریں گے؟ پھر تو ان کی استادی ہی داؤ پر لگ جائے گی. ان کے مفادات ہیں. لیکن کیا میں اور آپ بھی مفادات کے لیے چپ رہے؟ نہیں، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. ہاں، کسی کے ساتھ ذاتی طور پر نہ اس کا نام مینشن کرنا چاہیے، نہ اس کی کلیسیا کا، نہ اس کا فیتھ. یہ جو میں نے رول کچھ کی بھی بات کی ہے، یہ بھی یہ ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے کی ہے کہ ایسے گھٹیا کام کرنے والے لوگ کہتے ہیں میں روح سے پڑھا ہو، یہاں سے پلانا روح نال کھا لیے. اس نے روح کو کبھی نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، صرف تماشا کر کے یہ دوسروں کو کہانیاں سناتے پھر رہے ہیں. اصل میں یہ 10 نمبری ہے اور اس پردے میں چھپے ہوئے ہیں، بھیڑ کے پردے میں بھیڑیے ہیں. یہ کلام کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ پڑھ لیں. اس لیے اے عزیزو، اس پر آواز اٹھانی چاہیے. ان استادوں سے بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں، بھائی یہ آپ کی شہرت وہرت کسی کام نہیں آئے گی. خدا آپ سے پوچھے گا کہ جب یہ بھیڑیے یہ سب کام کر رہے تھے آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ ان کو تھپکیاں دے رہے تھے. چلو کوئی گل نہیں، سارے کٹھے ہو جاؤ، بھائی اکرم دا جڑا نا تختہ الٹ دئیے. خدا کی کرم نوازی دیکھو، اب میں زبان پہ آ گئی تو کر لیں. سارے نے رل کے بھی میرا تختہ نہیں الٹ سکے، اپنا اپنا تختہ ہی الٹیا گیا. یہ میرے خدا کی مہربانی ہے، یہ کرم نوازی ہے، یہ اس کا فضل ہے. یہ غرور اور گھمنڈ اور فخر کی بات نہیں ہے. لیکن وہ پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، ان کی داستانیں بھی نہیں مل رہی ہیں دنیا کی داستانوں میں. یہ جو سارے اکٹھے ہو کے بھی میرے خلاف محاذرائی کر لی، بھائی سب کچھ کر لیا. اب تو میں نے سب کے ساتھ محبت کا برتاؤ جاری رکھا ہے. لیکن ان کو بات کرنی چاہیے. بات کریں آپ. میں اس لیے ایک پاسبان ہوتے ہوئے بات کرتا ہوں کیونکہ لوگ آج جو کیچڑ اچھال رہے ہیں، پادری کو جو ننگا کیا جا رہا ہے اس کردار کو. میں خود ایک پادری ہوں، مجھے احتساب اپنا کرنا ہے. میری کلیسیا کو بھی مجھ پر نگاہ رکھنی چاہیے. لیکن یاد رکھیں یہ 21ویں صدی کی کلیسیا ہے. اس کو ہم روحانی لاروں لپوں سے اب چھپا نہیں سکیں گے. اگر ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ احتجاج کریں گے، اور آپ ان کا احتجاج سنیں، ان کی آواز سنیں. اگر یہ غلط ہیں تو یہ خود ثابت ہو جائیں گے، اور اگر یہ صحیح ہیں تو آپ کو سننا چاہیے. ری ایکشن دیں، بات کریں، آواز اٹھائیں. یہ پردہ پوشی، اپنے وردی بھائیوں کی پردہ پوشی ٹھیک نہیں ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، اسے غلط کہیں. کلام میں لکھا ہے تیری زبان ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ. یہ کیا ہے یہ آیت؟ یہ چیخ چیخ کر پاسبانوں، بائبل کے استادوں، مشنریوں کے انچارجوں، جماعتوں کے چیئرمینوں، بشپوں سے اپیل کرتی ہے یہ آیت کہ سچ بولو. اپنی زبانوں کو بند رکھنا جرم ہے. یہ جرم کر رہے ہو تم.
ہاں کو نہ اور نہ کو ہاں کہہ رہے ہو تو یہ جرم ہے۔ پردہ پوشیاں بند کرو، جھوٹے کی پردہ پوشیاں بند کرو، ناجائز اور جھوٹے اور جعلی نکاح کرنے والوں کی پردہ پوشیاں بند کرو۔ یہ خدا کا حکم ہے اس آیت میں۔ پھر سے کہوں گا کہ ہم سب مل کر کرپشن، بدعنوانی، غلط طریقہ کار، غلط بلاہٹ کے، جھوٹی بلاہٹ کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ خدا کا حکم ہے۔ کاش کہ میں اور آپ سب ایسا کرنے کی جرت کریں۔ ہم ذاتی طور پر کسی سے نفرت نہ کریں۔ میں بھی اس بھائی سے نفرت نہیں کرتا، اس کے عمل سے، جو اس نے غلط عمل کیا ہے اس سے۔ باقی ہم مسیح میں بھائی ہیں، اگر وہ توبہ کرے، اگر وہ معافی مانگے تو میں بھی اسے پیار کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں، اور اگر وہ نہ مانگے تب بھی میرا اس سے کوئی گلہ گزاری نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے غلط عمل کیا ہے تو اس پر ضرور مجھے اور آپ کو بات کرنی چاہیے۔ کاش کہ ہم سب اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ان کالی بھیڑوں کے خلاف آواز اٹھائیں، تاکہ کلیسیا گلی گلی جو احتجاج کرتی پھر رہی ہے اس کو احتجاج نہ کرنا پڑے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو آل۔